بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بتائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرنوں کا فاصلہ ہے۔ ابو سلام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں آپ نبی تھے اور اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اس شخص نے دوسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا زمانہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 قرن۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت مبعوث فرمایا جب دنیا پر بت پرستی ہوئی تھی اور نسل آدم ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹک رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی کے متعلق عجیب و غریب نظریات قائم تھے اور کفر کا دور دورہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے بندوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ اہل زمین کے پاس تشریف لانے والے پہلے رسول ہیں، جیسا کہ قیامت کے دن آپ کو لوگ اول الرسل کہہ کر شفاعت کے لیے عرض کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے انہیں بنو راست کہا جاتا تھا، جیسے کہ ابن جبیر وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ ان کی بعثت کس عمر میں ہوئی؟ اس بارے میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کی عمر 50 سال تھی، ایک قول 350 سال کا ہے، ایک قول 480 کا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سوا، یغوث، یعوق اور نصر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب یہ صالحین رحلت فرما گئے تو شیطان نے ان لوگوں کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ وہ ان کی مجالس اور بیٹھکوں کی جگہ پر پتھر کھڑے کر دیں اور ان پتھروں کو ان صالحین کے نام سے موسوم کریں۔ سو انہوں نے اول تو ایسے ہی کیا، لیکن جب وہ لوگ فوت ہو گئے اور ان پتھروں کے متعلق معلومات کم رہ گئیں تو عقیدہ بدل گیا اور انہیں پتھروں کی عبادت شروع ہو گئی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قوم نوح کے یہی بت بعد میں عرب لوگوں کے معبود قرار پائے۔ روایات میں آتا ہے کہ تمام پیغمبروں کا تعلق اولاد نوح سے ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیات میں ہے کہ اور ہم نے بنا دیا فقط ان کی نسل کو باقی رہنے والا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے بڑے رئیس کہنے لگے کہ تم گمراہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کم عقلو، عقل کے ناخن لو، میں گمراہ نہیں بلکہ تمہارے رب العالمین کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اس خدا کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں جو بے بس نہیں، قادر مطلق ہے۔ جب کسی چیز کا کہتا ہے ہو جا تو وہ ایک لمحے میں معرض وجود میں آ جاتی ہے۔ تم مجھے بے راہ کہتے ہو، حالانکہ میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور تمہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ تم مجھے اس لیے گمراہ کہتے ہو کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہونے کے ناطے بہت فصیح و بلیغ اور مخلص نصیحت کرنے والے تھے، اور جو کچھ وہ جانتے تھے دنیا کے تمام لوگ بھی جاننے سے قاصر تھے، لیکن قوم نے آپ کی مخلصانہ نصیحتوں کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی کسی نے کی ہو، مگر ہمارے کمینوں نے سرسری نظر سے اور ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہیں تعجب ہوا کہ ایک انسان اللہ کا رسول کیسے بن سکتا ہے۔ وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو بے عزت کرتے تھے اور انہیں ذلیل اور کمینہ گمان کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا ان کا تعلق بہت غریب طبقہ سے تھا اور وہ لوگ انہیں کمی اور عاجز شمار کرتے تھے۔ سرداران قوم کا یہ مطالبہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے غریب اصحاب کو اپنے سے دور کر دیں، تب وہ ان کے پاس جمع ہوں گے اور ان کی بات مانیں گے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں،
مجھے خوف ہے کہ اگر میں نے ان مخلص بندگان خدا کو اپنے سے الگ کر دیا تو کل اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس لیے جب قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ ان غریبوں کو اپنی محفل سے الگ کر دیں تو ہم آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کی دعوت سنیں گے، جیسا کہ حضرت عماد، حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت خباب اور اس جیسے دوسرے غریب صحابہ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منع فرما دیا، جیسا کہ سورہ انعام اور سورہ کہف کی آیات سے ظاہر ہے۔ جب قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، میری قوم نے جھٹلایا ہے، تو مجھ سے اور ان میں پورا فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمانوں کو نجات دے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا کہ آپ کشتی بنائیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ اور کشتی بناؤ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا اور ضرور ڈبوئے دیے جائیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک درخت لگاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک درخت لگایا اور 100 سال تک انتظار فرمایا، پھر 100 سال تک اس کی لکڑی کو درست فرمایا۔ بعض نے یہ مدت 40 سال بیان کی ہے۔ محمد بن اسحاق سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس لکڑی سے کشتی بنائی گئی وہ ساگ کے درخت کی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ لکڑی صنوبر کے درخت کی تھی، اور دوسرا قول تورات کی نص میں مذکور ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ کشتی کی لمبائی 80 گز رکھو اور اس کے باہر تارکول لگا دی جائے اور اس کا اگلا حصہ نوکدار ہو تاکہ وہ پانی کو آسانی سے چیر سکے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کشتی نوح کی لمبائی 300 گز تھی اور چوڑائی 50 گز تھی۔ تورات میں بھی یہی لمبائی چوڑائی مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق اس کی لمبائی 1200 اور چوڑائی 300 گز تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لمبائی 600 گز اور چوڑائی 300 تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کی لمبائی 2000 گز اور چوڑائی 100 گز تھی۔ اس کشتی میں 3 منزلیں تھیں، ہر منزل 10 گز پر مشتمل تھی۔ نچلی منزل چوپایوں اور درندوں کے لیے تھی، درمیانی منزل میں انسان تھے اور اوپر کی منزل پرندوں کے لیے مختص تھی۔ کشتی کا دروازہ چوڑائی میں رکھا گیا تھا۔ اس دروازے پر ایک ڈھکن بھی تھا جسے بند کر دیا جاتا تاکہ اندر پانی داخل نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جب ان پر عذاب کا نازل ہو جائے تو کشتی میں تمام چیزوں کا جوڑا جوڑا سوار کر لیں۔ یہود و نصارہ کی کتاب میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ حلال جانوروں اور پرندوں سے 2 جوڑے ساتھ لیں، جبکہ حرام جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان سے ایک جوڑا، ایک نر اور دوسرا مادہ کشتی میں سوار کریں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ پرندوں میں سب سے پہلے کشتی میں داخل ہونے والا پرندہ طوطا تھا، اور حیوانات میں سب کے آخر میں سوار ہونے والا گدھا تھا، اور شیطان گدھے کی دم پکڑے ہوئے کشتی میں پہنچ گیا۔ ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت نوح علیہ السلام نے ہر چیز کے 2 جوڑے کشتی میں سوار فرمائے تو آپ کے پیروکار ساتھیوں نے عرض کیا، حضور ہم کیسے اطمینان سے بیٹھ پائیں گے؟ یا فرمایا کہ چوپائے کیسے آرام سے بیٹھیں گے جبکہ ہمارے ساتھ شیر بھی ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر کو بخار میں مبتلا کر دیا، اور دنیا میں سب سے پہلے بخار شیر پر اترا تھا۔ پھر لوگوں نے چوہوں کی شکایت کی کہ وہ ہمارے کھانے پینے کی چیزوں اور سامان کو خراب کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شیر نے چھینک ماری تو اس میں سے بلی نکل پڑی۔ بلی کو دیکھ کر چوہے چھپ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کشتی میں مردوں اور عورتوں کو ملا کر یہ تعداد 80 نفوس تھی۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تعداد 72 تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ کشتی میں خاندان نبوت کے 8 افراد سوار تھے۔ ایک تو حضرت نوح علیہ السلام خود،
3 آپ کے بیٹے، 3 بیٹوں کی بیویاں اور 1 آپ کے بیٹے یام کی بیوی، کیونکہ یام اس جماعت سے الگ تھلگ ہو گیا تھا اور نجات کا راستہ چھوڑ کر ہلاکت کے راستے پر چل پڑا تھا، اس لیے وہ غرق ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر ایسی موسلادھار بارش برسائی کہ نہ اس سے پہلے برسی ہوگی اور نہ بعد میں کبھی برسے گی۔ یوں لگتا تھا کہ کسی آسمانی کنویں کا سارا پانی زمین پر امڈ چلا آیا ہے۔ پھر زمین کو بھی حکم دے دیا کہ وہ تمام چشموں کا پانی سطح زمین پر انڈیل دے اور سارا پانی خشکی کو سمندر میں تبدیل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، تاکہ ہم بنا دیں اس واقعہ کو تمہارے لیے یادگار اور محفوظ رکھیں اسے یاد رکھنے والے کان۔ مفسرین اعظام نے فرمایا کہ طوفان کا پانی سب سے بڑے پہاڑ سے بھی 15 گز اوپر نکل گیا تھا۔ دنیا کا کوئی پہاڑ نظر نہیں آتا تھا، سب سے بلند و بالا پہاڑ پانی میں ڈوب گئے تھے۔ یہی نظریہ اہل کتاب کے ہاں مقبول ہے۔ بعض علماء مفسرین کہتے ہیں کہ یہ پانی پہاڑوں سے 80 گز بلند تھا اور پوری زمین اس کی لپیٹ میں تھی۔ پہاڑ، میدان، صحرا، خشکی اور تری، شاداب وادیاں سب پر طوفان برپا تھا اور اس طوفان کی ہلاکت خیزیاں عام تھیں۔ روئے زمین پر کوئی جاندار نہ بچ سکا، اگر بچے تو صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار مسلمان، باقی سب انسان، حیوان، چرند پرند سب ہلاک ہو گئے۔ روایت ہے کہ طوفان سے پہلے پوری دنیا پر انسانوں کی کثرت تھی، دشت و جبل ہر جگہ انسان ہی انسان تھے۔ زمین کا کوئی خطہ ایسا نہ تھا جس پر کوئی جابر، حاکم اور سلطان نہ ہو، ہر طرف آبادی تھی اور انسان انسان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ جب اہل زمین کا صفایا ہو گیا اور کوئی مشرک زندہ نہ رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی کو اپنی تہوں میں جذب کر لے اور آسمان کو حکم دیا کہ موسلادھار بارش کا سلسلہ ختم کر دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قوم نوح کے کسی فرد پر رحمت فرماتا تو بچے کی ماں پر فرماتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے، ایک سری درخت کی حفاظت کرتے رہے۔ جب وہ درخت بڑا ہوا اور اس کی ٹہنیاں دور دراز تک پھیل گئیں تو انہوں نے اس درخت کو کاٹا اور کشتی بنانا شروع کر دی۔ لوگ وہاں سے گزرتے اور آپ کو کام کرتے دیکھ کر ٹھٹھا اور مذاق کرتے اور کہتے، تو اس خشکی کے لیے کشتی بنا رہا ہے، یہ چلے گی کیسے؟ آپ ان کے جواب میں بس اتنا فرماتے کہ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا چکے اور پانی ابلنے لگا اور طوفانی شکل اختیار کرنے لگا تو بچے کی ماں ڈر گئی کہ کہیں میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ وہ اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وہ بچے کو لے کر گھر سے نکلی اور پہاڑ کی راہ لی، حتیٰ کہ تمام سفر طے کیا ہوگا کہ پانی وہاں تک پہنچ گیا۔ وہ وہاں سے بھی بچے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے لگی۔ جب پانی اس کی گردن تک آ گیا تو اس نے بچے کو ہاتھوں پر اٹھا لیا، لیکن دونوں ماں بیٹا غرق ہو گئے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کسی کافر پر رحم کرتا تو بچے کی اس ماں پر ہی کرتا۔ جب پانی سطح زمین سے خشک ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سے اترنے کا حکم ملا اور فرمایا گیا کہ اب آپ اور اہل سفینہ زمین پر قیام رکھیں۔ کشتی نوح جو کچھ عرصہ تک پانی میں تیرتی رہی تھی اب ایک پہاڑ پر رک چکی تھی۔ اس پہاڑ کا نام الجودی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ہوئے، سام، حام اور یافس۔ سام سے عرب، ایران اور رومی پیدا ہوئے اور ان لوگوں میں بھلائی ہے، اور یافس سے یاجوج و ماجوج، ترک اور سلاوی کی نسل چلی اور ان میں کوئی بھلائی نہیں، جبکہ حام سے قبطی، بربری اور سوڈانیوں کی نسل چلی۔ کہا جاتا ہے کہ حام کشتی میں اپنی اہلیہ کے پاس گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں بد دعا دی کہ خدا کرے تمہاری اولاد کبھی صورت پیدا ہو۔ تو اس سے جب بچہ پیدا ہوا تو وہ سیاہ رنگت کا تھا، جس کا نام کنان رکھا گیا۔
یہی وہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ستر کھلا ہوا تھا تو اس نے ان کی شرم کو نہ ڈھانپا، بلکہ دوسرے بھائی آئے اور انہوں نے آ کر ان کے ستر کو ڈھانپا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں بد دعا دی کہ تیرا نطفہ متغیر ہو اور تیری اولاد تیرے بھائیوں کی اولاد کی غلام رہے۔ قتادہ اور دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ اہل اسلام رجب کی 10ویں تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے اور 150 دن تک برابر سوار رہے۔ پھر جودی پہاڑ پر کشتی 3 دن تک رکی رہی اور آخر محرم کی 10ویں تاریخ کو یہ لوگ کشتی سے باہر آئے۔